السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو گارڈن گروپس۔ ویڈیو میں ہم دھنیا لگانا سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آسانی کے ساتھ دھنیا جو ہے وہ دو طریقوں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک سب سے آسان میتھڈ ہے، ایک تو سوائل والے جس میں ہم سوائل میں لگائیں گے دھنیا کی سیڈ، اور دوسرا جو ہے وہ ہائیڈروپونک لگائیں گے کہ بغیر سوائل کے صرف اس کو واٹر میں گرو کر کے دیکھیں کہ کیسا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ میرے پاس سیڈس تھے، یہ والے، یہ دیکھیں، یہ دھنیا کے سیڈس تھے، اور میں نے ان کو جو تھا وہ ایک دن میں ان کو میں نے پانی میں جو تھا وہ بھگو دیا تھا تاکہ یہ ان کی اچھی گروتھ ہو، کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیڈس جو ہیں وہ جلدی 5-4، اگر وہ نارملی جو ہے وہ 7 دن میں گرو ہو رہے ہیں، سیڈ سے باہر نکل رہے ہیں نئے پلانٹ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 4 دن یا 5 دن ان کا ٹائم جو ہے وہ پیچھے آ جائے، اور وہ 4 دن میں جو ہے وہ اپنی سیڈ جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ یہ سارے پاٹس لیے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سب پاٹس ہیں، اور یہ ایک، یہ، اور باقی پھر یہ نیچے بھی 2 رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں نے جیسے بتایا تھا کو میتھی اور وہ لگاؤں گا، تو آج جو ہے وہ کوریانڈر ہم لگا رہے ہیں۔ تو چلے اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، چیس کا پانی میں نکال دیتا ہوں۔ میں نے گملوں میں پانی ایک دن پہلے ڈال دیا تھا، آپ چاہیں تو اسی جب لگا رہے ہوں تو اسی وقت پھر بس 1 گھنٹے پہلے پانی ڈال دیں تاکہ جو پوری گملے کی مٹی ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ سافٹ اور پھر گیلی ہو جائے۔ اور دیکھیں پھر یہ دیکھیں سیڈس اچھے خاصی جو ہیں وہ اب پھول چکے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سیڈس لیں گے، اور بس جیسی مٹی ہے آپ نے اس کی پہلے گڈائی کرنی ہے، اس میں پانی ڈال دیا، اس کے بعد نے سیڈس لیے اور ہلکے جو ہے وہ ہر جگہ آپ اسپرنکل کر دیں۔ اوور کراؤڈڈ نہیں کرے گا، ورنہ پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ کے اگر ایک اوپر سیٹ آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے تھوڑے ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ جرمینیشن اس کی اچھے سے ہو جائے۔ تو میں سارے بیج ڈالنے کے بعد آپ کو ملتا ہوں پھر۔ اچھا دوستوں، میں نے دیکھیں سیڈس ڈال لی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں 3 گملوں میں نے ابھی ڈالے ہیں، ابھی میں اور ڈال رہا ہوں، بتاتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو میرے پاس سیڈس لایا تھا میں، یہ والے، اچھا یہی سیڈس میں نے جو ہے پانی میں بھگو دیے تھے 24 گھنٹوں کے لیے۔ اگر آپ ایک دن نہیں ملتا تو آپ 12 گھنٹے ہی بھگو سکتے ہیں، بس 12 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر گروتھ زیادہ وہ نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے علاوہ پھر یہ سیڈس جو ہیں یہ بالکل سوکھے سیڈس ہیں، اور میں کیونکہ دونوں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا رہا ہوں کہ کون سے سیڈس جو ہیں زیادہ جلدی گرو کرتے ہیں، تو میں ان سیڈس کو اسی کے ساتھ تھوڑے سے اس میں ڈال دوں گا، اور باقی یہ والا گملہ بھی ہے بلکہ یہ والا، تو میں اس میں بھی اسپرنکل کر دیتا ہوں، تو مجھے پتہ چل جائے کون سے سیڈس جو ہیں وہ جلدی جو ہیں وہ گرو ہو رہے ہیں۔ 1 منٹ رکیں، یہ دیکھیں یہ ڈال دیتا ہوں میں، اچھا خاصی ان کو ہلکا سا وہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ اوور کراؤڈڈ نہ ہو ایک دوسرے کے۔ بس یہ دیکھیں ڈال دیا ہم نے۔ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھیں اس کی کورنگ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے میں نے سیم مٹی لے لی ہے، یہ سوکھی مٹی ہے، جو بھالو مٹی ہے یہ سوکھی ہے۔ اچھا اس کو اب ہلکا سا اوپر سے میں اسپرنکل کر دوں گا، زیادہ موٹی لیئر نہیں کرنی، بس ہلکا ہلکا کہ بیج آپ کے جو ہیں وہ تھوڑے سے کور ہو جائیں، کیونکہ اگر زیادہ کریں گے تو بیج جو ہے اندر دب جائے گا مٹی کے اندر، اور پھر وہ خراب ہو جائے گا، اگے گا نہیں۔ تو بس تھوڑی سی لیئر جو ہے وہ میں لگاؤں گا تاکہ یہ جو ہے کور ہو جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیج اچھے سے کور ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دیکھیں یہ ہو گیا، اب اسی طرح سیم
جو ہے میں سب کر کے آپ کو پھر دکھاتا ہوں۔ اچھا دوستوں، میں نے سارے بیج جو ہیں وہ ڈال دیے اور اس کے اوپر مٹی بھی جو ہے وہ میں نے اس کو کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں سب جو ہے بیج میں نے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی ہے۔ اب ہمیں ایک اور اس میں امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوائل کو ہلکا سا پریس کر لیں گے تاکہ جو سیڈز اور مٹی کا کانٹیکٹ ہے وہ صحیح سے ہو جائے آپس میں، تاکہ جو تھوڑے تھوڑے مٹی میں گیپ رہ جاتے ہیں، ببل رہ جاتے ہیں، وہ اچھے سے کور ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کر لیا۔ اسی طرح سارے جو ہے وہ گملے کر لیتے ہیں۔ ہلکا ہلکا کرنا ہے، زیادہ پریس نہیں کرنا، بالکل تھوڑا سا۔ اچھا اس میں پانی کس طرح دیں گے وہ بتاتا ہوں۔ اچھا پانی جو ہے اگر آپ کے پاس اسپرے بوتل ہے تو آپ اسپرے سے دے سکتے ہیں۔ اگر اصل میں میری اسپرے بوتل جو ہے وہ ابھی خراب ہو گئی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے میں اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ جگ سے پانی دے رہا ہوں۔ تو آپ نے بالکل پانی اس کے اوپر نہیں ڈالنا مٹی کے اوپر، کیونکہ سیڈز جو ہیں وہ اور دب جائیں گے پھر پانی کے پریشر سے۔ تو آپ نے ہلکا ہلکا جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے، بس چھڑکاؤ کرنا ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ آلریڈی گیلی تھی، ہم نے پہلے گیلی کر لی تھی اسی وجہ سے، تاکہ ہمیں بس اوپر سے پانی جو ہے چھڑکاؤ کرنا پڑے۔ بالکل ہلکا سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح سب میں کر لیتے ہیں۔ اچھا دوستوں، ہم نے سارے گملوں میں اپنے جو ہے وہ پانی ڈال لیا ہے۔ یہ دیکھیں سب گملوں میں جو ہے وہ پانی ڈال چکا ہوں میں۔ ٹوٹل یہ 3 گملے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 2، ٹوٹل 5 گملوں میں ہم نے دھنیا لگایا ہے۔ صحیح ہے، اور یہ جو ہے اب یہ تو 4-5 دن میں جو ہم نے پانی میں بھگو دیے تھے سیڈز، ہو سکتا ہے 4-5 دن میں انشاءاللہ نکل جائیں گے، جرمینیٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے بغیر پانی والے جو کیے ہیں، جو سوکھے سیڈز تھے، ہو سکتا ہے ان کو 6 سے 7 دن لگیں یا 8 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور یہ کام کرنا ہوگا کہ ان کو رات میں، کیونکہ اب سردی ہو گئی ہے، تو رات میں آپ کے جتنے بھی گملے ہیں، آپ نے جتنے بھی کورینڈر کے سیڈز لگائے ہیں، اس کو آپ کو رات میں جو ہے وہ کور کرنا ہوگا۔ کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بڑا گملہ ہے اس حساب سے تھیلی دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر جو تھیلی چڑھائیں، تاکہ کیونکہ رات میں جو ہے وہ جب اوس پڑتی ہے، جب پانی رات میں اس کے اوپر گرے گا تو سیڈز جو ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پڑے گا، کیونکہ اوس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ نقصان دہ ہوتا ہے پودوں کے لیے، خاص طور پہ سیڈز کے لیے جو نئے جرمینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب آپ اس کے اوپر کوئی پولیتھین کی بیگ جو ہے وہ جب بچھا دیں گے یا پلاسٹک کا کچھ بھی، یعنی کہ رات کے لیے، رات سے مراد ہے کہ آپ اس کو 9-10 بجے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈھانک دیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو صبح فجر میں جو ہے ہٹا لیں اس پولیتھین بیگ کو، تاکہ وہ جو اس کی اوس ہے وہ اس سے بچ جائے، اس کے اوپر اوس نہ پڑے ڈائریکٹ سیڈ کے اوپر۔ اس کی وجہ سے سیڈ جو ہوتا ہے وہ پھر مزید اسٹریس میں چلا جائے گا اور وہ اگ نہیں پائے گا پھر۔ تو بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور پانی جو ہے جب دینا ہے، جب آپ کا جو ہے اوپر کی سوائل ہلکی سی وہ آپ کو ڈرائی لگ رہی ہو تو آپ فوراً پانی دے دیں، کیونکہ اگر زیادہ ڈرائی ہو جائے گی تو مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سیڈ جو ہے بالکل اوپر والی لیئر میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی سن لائٹ جو ہے وہی نارملی جو ہوتی ہے، دن میں اگر آپ کے گھر میں 4 سے 5 گھنٹے کی سن لائٹ آ رہی ہے، صبح کی اور دوپہر کی ملا کے، تو اتنے کافی ہوتی ہے، دھنیا اگ جاتا ہے ایسے اس میں، بس زیادہ تیز سن لائٹ نہیں ہو۔ اگر آپ کی ویسے تو ابھی سردیوں میں زیادہ سے تیز سن لائٹ اچھی ہوگی پودوں کے لیے، کیونکہ جو ہے سردیوں کی دھوپ تھوڑی وہ گرمیوں کے مقابلے تھوڑی اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنی اچھی سن لائٹ ملے گی اتنا اچھا کورینڈر جو ہے وہ ہمارا گرو کرے گا۔ تو دوستوں ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب یہ سیڈ جرمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں دوستوں، ہمارے جو دھنیا کے ہم نے سیڈز لگائے تھے
وہ جو ہیں اب نکل چکے ہیں، اس کو لگائے ہوئے ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ سیڈز جو ہیں اب نکل چکے ہیں، دیکھیں۔ اچھا یہ تھوڑے لمبے اس لیے ہو گئے ہیں یہ والے، کیونکہ ان کو تھوڑی دھوپ جو ہے وہ کم مل رہی تھی، اس وجہ سے تھوڑے لمبے لمبے ہو گئے۔ باقی دیکھیں سب میں ابھی اس میں کچھ نکل رہے ہیں، دیکھیں کچھ نکل رہے ہیں، ٹائم لگے گا تھوڑا، دیکھیں اس میں بھی نکل رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہم نے ٹوٹل 5 گملوں میں لگائے دھنیا، تو 5 میں جو ہے وہ اچھی گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں کچھ دنوں اور بعد۔ تو دوستوں ہمارے دھنیا کو لگائے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اور اس کی آپ فائنل گروتھ دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی تک اس میں کوئی فرٹیلائزر یوز نہیں کی ہے۔ یہ پلانٹس تھوڑے دیر بعد نکلے تھے، اس وجہ سے تھوڑا یہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوئے۔ یہ ہے، باقی یہ ہے اور یہ ہے۔ تو آج ہم جو ہے اپنے سارے دھنیا کی جو ہے وہ پہلی ہارویسٹنگ لینے والے ہیں، تو میں ساری ہارویسٹنگ لینے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستوں میں نے اپنی پہلی ہارویسٹنگ جو ہے وہ لے لی ہے دھنیا کی، دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دوستوں دھنیا کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس میں 3-4 دفعہ جو ہے وہ دھنیا آتا ہے پہلی ہارویسٹنگ کے بعد۔ تو اس میں زیادہ جلدی دھنیا لینے کے لیے اس میں ایک اور ٹرک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس میں جو آرگینک گائے کا گوبر ہوتا ہے اس کو آپ ڈال دیں اس میں۔ یہ تقریباً سمجھیں 1 کپ ہے میرے پاس، تو میجرمنٹ آسان ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے چھوٹا کپ لے لیا۔ باقی اس پہ آپ جو ہے وہ بکھیر دیں یوں کر کے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے، تو پھر یہ جو ہے یہ اچھی گروتھ اس کی واپس سے شروع ہو جائے گی۔ سب پلانٹس میں ایسی کرنے پہ ہلکا ہلکا ان کو جو ہے آپ وہ کر دیں تاکہ نیچے کہیں دبے نہ ہمارا دھنیا۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو یہ دیکھیں ایونلی اس کو اسپریڈ کر دیں آپ تاکہ یہ پھر، اور سب پلانٹس میں جو ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ جو ہے اچھا کبھی بھی پلانٹس کے اوپر پانی ڈالا کریں، خاص طور کے دھنیے پہ، کیونکہ جو ہے یہ اس میں پھر اس کے دبنے کے چانسز ہوتے ہیں، ویسے اس کی نرم سی وہ ہوتی ہے روٹس، تو اس چیز کا خیال رکھنا، بس ہلکا سا پانی ڈال دیں کہ کیونکہ پہلے اچھا اس میں ایک اور ٹرک یہ ہے کہ جب بھی آپ کھاد دیں کس چاہے وہ دھنیا کا پودا یا کوئی بھی پودا ہو، تو اس کو آپ پہلے ہلکی سی مٹی جو ہے وہ گیلی کر لیں۔ جیسے آپ کھاد دینے سے 15 منٹ پہلے ہلکا آدھا جو ہے وہ پانی ڈال لیں تاکہ تھوڑی گیلی ہو جائے، کیونکہ اگر فوراً کھاد ڈلے گی تو اس میں جو ہے وہ پودے پہ ایک تو جب اس کی خود جو روٹ کے پاس پانی نہیں، اوپر سے جب فرٹیلائزر آئے گا تو وہ ایک دم سے پودا جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پائے گا اور وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ تو اب اس میں بس پانی ڈال دیے، تو اب بس یہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ 10 دنوں بعد جو ہے واپس ہی سارا گرو ہو جائے گا دھنیا۔ ہم میکسیمم 3-4 دفعہ جو ہے دھنیا سے یعنی کہ اتار سکتے ہیں، ہارویسٹنگ لے سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ دوستوں ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔